نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال تبارك وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا وفي رواية من لم يحترم علماءنا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. انبیاء علیہ السلام اس روئے زمین پر ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجے جاتے تھے. ان کی شان ذکر کی گئی کہ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. پیغمبروں کو تو اس لیے بھیجا جاتا تھا کہ وہ اللہ کے بندوں بندیوں کو خوشخبری سنائیں، اور اس لیے بھیجا جاتا تھا کہ وہ اللہ کے بندوں اور بندیوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں. انبیاء علیہ السلام کی زندگی کا واحد مقصد تھا اللہ کے بندوں کے دلوں پر محنت کرنا. ایک بہت بڑے اور بزرگ عالم کے الفاظ اگر میں مستعار ہوں تو یوں کہہ سکتا ہوں کہ انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تجارت، زراعت، کاشتکاری اور دنیا کے دوسرے مختلف پیشوں اور کاموں کے لیے نہیں بھیجے جاتے تھے. وہ زمین پر کاشت کرنے کے لیے اور زمین میں کھیتی کرنے کے لیے نہیں بھیجے گئے، بلکہ وہ انسانی دلوں کی کھیتی پر محنت کرنے کے لیے ہوتے. انبیاء علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کے بندوں کی رہنمائی. ہر پیغمبر اللہ کی طرف سے توحید کا پیغام لے کر آئے. ہر پیغمبر اللہ کے بندوں اور بندیوں کی خیر خواہی کا جذبہ لے کر آئے. ہر پیغمبر اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے رہے. دعوت قومی لیلا ونہارا، دن کو بھی دعوت اور رات کو بھی دعوت، اعلان بھی دعوت، چپکے چپکے بھی دعوت، لوگوں کی خوشامد کر کے بھی دعوت، لوگوں کو ڈرا کر بھی دعوت، مشاعر سنا کر بھی دعوت اور ڈرا کر بھی دعوت. انذار اور تبشیر دونوں طریقوں سے اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کے قریب لانے کی محنت یہ انبیاء علیہ السلام کی محنت تھی. اور انبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے ان کا سلسلہ جاری کیا گیا. اس روئے زمین پر سب سے پہلا انسان، سب سے پہلا پیغمبر بھی تھا. اور اس روئے زمین پر اللہ نے جب انسانوں کی آبادی کا فیصلہ فرمایا تو اللہ نے اسی دن سے اس روئے زمین کے اوپر نبوت کو جاری کروایا اور
انسانیت کو بتا دیا کہ ہم اپنی بنا ہوئی کائنات کو ایک دن بھی نبوت کے فیض یا نبوت کے فیض سے محروم نہیں رکھیں گے. یہ کائنات، یہ انسانیت، یہ افراد، دنیا میں بسنے والے لوگ نبوت کے بغیر، اس ہدایت اور رہنمائی کے بغیر ایک قدم بھی نہیں چل سکتے. آدم علیہ السلام آئے، نوح علیہ السلام آئے، شیس علیہ السلام آئے، پھر بنی اسرائیل کے پیغمبروں کا سلسلہ شروع ہوا. سلیمان و داؤد علیہ السلام آئے، اور یحییٰ و زکریا آئے، الیاس و ذوالکفل آئے، اور کتنے انبیاء علیہ السلام. منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک. او پیغمبر، ہم نے تو بہت سے پیغمبروں کے نام بتا بھی دیے اور بہت سے پیغمبروں کے نام نہیں بھی بتائے. 1,24,000 انبیاء کا مبیش آئے، ان میں سے چند کے نام بتائے گئے، باقی کے نام نہیں بتائے گئے. لیکن اللہ کی طرف سے وہ ہدایت اور رہنمائی کا فریضہ انجام دینے کے لیے آئے اور اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، یہاں تک کہ آخری پیغمبر بن کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جو انبیاء کے امام تھے، جو رسولوں کے تاجدار تھے، جن کی حیثیت نبیوں کی جماعت میں بھی سب سے زیادہ افضلیت کی اور امامت کی تھی. وہ آخر میں تشریف لائے جن کا مقام سب سے اونچا رکھا گیا تھا. وہ سب سے آخر میں تشریف لائے جن کے دم قدم سے اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو آباد فرمایا. وہ شخصیت کہ جن کی تقدس کی قسم، جن کی زندگی کی قسم قرآن میں کھائی گئی اور فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. او پیغمبر تیری زندگی اور عمر کی قسم. کہیں فرمایا گیا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کہ ہم مکہ مکرمہ کی قسم کھاتے ہیں اور اس لیے قسم کھاتے ہیں کہ اے پیغمبر تم اس شہر کے رہنے والے ہو، یہاں تم رہتے ہو، اس لیے اس شہر کی ہم قسم کھاتے ہیں. انت حل بہذا البلد. اور پھر معراج کے سفر میں مسجد اقصی میں تمام انبیاء کی امامت کروا کے یہ پیغام پوری انسانیت کو دے دیا گیا کہ پہلے آنے والے تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت اور ان کی تاجداری اور ان میں سب سے افضلیت کا مقام اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ یتیم عبداللہ جگر گوشہ آمنہ شاہ حرم حکمران عرب فرما روائے عالم سید الاولین والآخرین اشرف الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے اور بزرگ برترین. اور اعلان ہوا ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. سن لو کان کھول کر سن لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں. اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ان کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں سب سے آخری پیغمبر ہوں. اب قیامت تک کوئی پیغمبر روئے زمین کے اوپر نہیں آئے گا. میری نبوت قیامت تک چلے گی. مجھ پر اتاری جانے والی کتاب قرآن مجید قیامت تک باقی رہے گی. میری شرعی شریعت قیامت تک باقی رہے گی. قرآن کے بعد کوئی آسمانی کتاب نہیں، شریعت محمدی کے بعد کوئی دوسری شریعت نہیں، اور اللہ کے پاک رسول کی نبوت کے بعد کوئی نبوت نہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتارے گئے قانون کے بعد اب کوئی ضابطہ اور قانون نہیں. قسم کھا کر قرآن میں کہا گیا کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. قسم ہے تیرے پروردگار کی کہ تمام دنیا کے مومن اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ وہ آپ کو اپنا حکم اور فیصل تسلیم نہ کریں، جب تک کہ وہ یہ نہ مان لیں کہ سب سے آخری فیصلہ آپ کا فیصلہ ہے، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتے. تو اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم کر دی.
لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی تو ہدایت اور رہنمائی کے کام کی ضرورت ہے. آج بھی امت کو اللہ کی طرف بلانے کی ضرورت ہے. آج بھی اخلاق کے تزکیے کی ضرورت ہے. آج بھی دلوں کی صفائی اور پاکیزگی کی ضرورت ہے. آج بھی انسانوں کو توحید پر اور رسالت پر قائم کرنے کی ضرورت ہے. آج بھی ان کو کچی سے اور زیب و زلال سے اور گمراہی سے اور انحراف سے بچانے کی ضرورت ہے. اب یہ کام کون کرے گا؟ انبیاء علیہ السلام والی خدمت اور خاص طریقے پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کس کو ملی؟ صاف اعلان کیا گیا قرآن مجید میں کہ ایک ہی طبقہ اور ایک ہی جماعت ہے جو اللہ تعالیٰ کا خوف و خشیت رکھنے والی جماعت ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ سے ڈرنے والوں کی جماعت علماء کی جماعت ہے. اللہ کا خوف رکھنے والے عالم ہیں. اللہ تعالیٰ کی خشیت رکھنے والے عالم ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ ہماری وراثت اگر کسی کو ملے گی وہ علماء ہے. علماء انبیاء کے وارث ہیں. تمام نبیوں کی میراث علماء کو ملی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت بھی علماء کو ملی. انہی کا یہ مقام ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کے اس وارث منبر سے امت کی ہدایت اور رہنمائی کا فریضہ انجام دیں. انہی کی یہ وراثت ہے. انہی کا یہ مقام و منصب ہے کہ وہ امت کی بر وقت رہنمائی کریں اور ان کے اندر آنے والی گمراہی پر نکیر کریں. علماء ہی کا یہ مقام ہے کہ وہ حق کو حق کہیں اور باطل کو باطل کہیں. علماء ہی کا یہ منصب ہے کہ وہ علی اعلان اس بات کا اقرار کریں اور پوری امت کو اس اقرار پر لانے کی کوشش کریں کہ ہمارے لیے راستہ وہ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے چھوڑا ہے. اس راستے کو جو چھوڑے گا اس کا امت سے کوئی تعلق نہیں, اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے انحراف کرے گا, جو قرآن و حدیث سے انحراف کرے گا, جو اللہ اس کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی منمانی تشریحات کرے گا, جو شخص اپنے آپ کو اس منصب تک لے کر چلا جائے گا کہ وہ قرآن و حدیث کو مذاق اور کھلواڑ بنا لے گا, وہ شخص اللہ کے دین کے اوپر اور شریعت مصطفی کے اوپر باقی نہیں ہے. اس بات کا اعلان علماء کی ذمہ داری اور ان کو وراثت ملی ہے اسی کی کہ وہ اعلان کریں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. وہ اعلان کریں اس بات کا کہ شریعت کا حکم کیا ہے. شریعت کے ضابطوں کو علماء سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا. قرآن مجید کی آیتوں کی تشریح و تفسیر اور اس کی تفسیر علماء سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا. احادیث شریفہ میں کیا بات کہی گئی ہے اس کی باریکیوں کو علماء کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا. یہ جو آج کل یہ مزاج ہمارے اور آپ کے درمیان دیکھنے کو مل رہا ہے کہ علماء سے بے نیازی کا اظہار کیا جا رہا ہے, یہ جو ہم ایک چیز امت میں انحراف کی دیکھ رہے ہیں کہ علماء سے اپنے آپ کو کاٹ کر سڑک چلنے والا ایک شخص بھی اس بات کا دعوے دار بن گیا کہ دین ہمارے پاس ہے. علماء مسجدوں میں امامت کر رہے ہیں, مدرسوں میں امامت کر رہے ہیں تو وہ تنخواہ لے کر پڑھاتے ہیں. وہ امامت کرتے ہیں تو پیسے لے کر امامت کرتے ہیں. وہ مدرسے میں تدریس کرتے ہیں تو پیسے لیتے ہیں. یہ ان کا دین نہیں ہے, یہ ان کی دنیا ہے. اور کہنے والے تو یہاں تک کہنے لگے, ان کی جرت اور ہمت ہو گئی کہ وہ یہ کہنے لگے کہ اجرت دے کر دین کا کام کرنے والوں سے پہلے زناکار اور بدکار جنت میں جائیں گے اور یہ لوگ پیچھے رکھے جائیں گے. یہ سارے علماء کے سلسلے میں اور پوری جماعت علماء کے اوپر ایسا بڑا الزام ہے اور ایسی سنگین بات ہے جس کو کوئی شخص برداشت نہیں کر سکتا. کہنے والا چاہے کوئی ہو اور بیان کرنے والا چاہے کوئی ہو, یہ ایسی بات ہے جس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا اور صاف کہا جائے گا کہ یہ کھلی ہوئی گمراہی ہے, یہ تحریف ہے. علماء کرام اگر معمولی تنخواہ پر تھوڑی سی اجرت لے کر قرآن و حدیث کی تعلیم دے رہے ہیں تو اس لیے کہ ان کے پاس کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے, وہ اس لیے کہ وہ اپنا وقت پورا کا پورا اللہ کے دین کے لیے دے رہے ہیں. کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ علماء کرام فاقے کر کر کے مر جائیں؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ بلا تنخواہ پڑھاتے رہیں اور اس کے بعد ان کے بچے لوگوں کے آگے جا جا کر ہاتھ پھیلائیں؟
آج صورتحال یہ ہے کہ اس امت کے امیروں کے بیٹوں اور بیٹیوں کا جیب خرچ علماء کی تنخواہ سے 10 گنا زیادہ ہوتا ہے. علماء مسجد کے مصلی پر امامت کر رہے ہیں, مدرسے میں پڑھا رہے ہیں, اپنی پوری زندگی وقف کیے ہوئے ہیں. لوگ کہتے ہیں اور بہت آسانی سے کہہ کر گزر جاتے ہیں کہ علماء کا تو وقت نہیں لگا ہوا ہے. اللہ کے بندوں جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں وقف کر دی ہیں, ان کے بارے میں تمہاری ہمت کیسے ہوتی ہے کہ تم یہ کہو کہ ان کا وقت نہیں لگا ہوا ہے؟ کون آتا ہے گرمیوں کی چھوٹی راتوں میں مسجد کے مصلی پر امامت کرنے کے لیے؟ کون آتا ہے اٹھ کر 4:30 بجے اذان دینے کے لیے؟ کون آتا ہے سخت سردیوں کی رات میں اپنے آپ کو بے آرام کر کے لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے؟ کون سخت ترین مشکل کے وقت میں امت کی رہنمائی کا فرض انجام دیتا ہے؟ کون ہے وہ جو اپنے بچوں کے دوا علاج کے خرچ کو برداشت نہ کرنے کی حیثیت ہونے کے باوجود جب مشکل حالات آ جاتے ہیں, جب پریشانیاں آ جاتی ہیں, جب بہت ناگزیر ضرورتیں آ جاتی ہیں, تو وہ کسی انسان کے آگے ہاتھ پھیلانے کے بجائے کسی مسجد کے گوشے میں آ کر 2 رکعت نماز پڑھ کر اپنے گرم آنسو اللہ کے آگے بہاتا ہے کہ اللہ آپ میرے حالات سے بخوبی واقف ہیں. میرے سفید کپڑوں کو دیکھ کر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غنی اور مالدار ہے, لیکن میں اپنے بچوں کے دوا علاج کے لیے بھی اپنے پاس کوئی پیسہ کوئی ضرورت کی تکمیل کا انتظام نہیں پاتا. اللہ آپ بہترین روزی رساں ہیں, آپ بہترین رزق پہنچانے والے ہیں, آپ سب کے مالک ہیں, آپ سب سے زیادہ بہترین انتظام کرنے والے ہیں. آپ سے میں کہتا ہوں اللہ میری مدد کر دیجئے, اللہ آپ مجھ کو بہترین اور کشادہ روزی دے دیجئے, غیب سے میرے لیے روزی کا انتظام کر دیجئے. یہ کہنے والا عالم ہوتا ہے, یہ رونے والا عالم ہوتا ہے. اللہ کے آگے وہ اپنے گرم آنسو بہاتا ہے, اور کہنے والے کہتے ہیں کہ ایسے لوگ بدکار ان سے پہلے جنت میں چلے جائیں گے, اس لیے کہ یہ پیسے لے کر پڑھاتے ہیں, یہ پیسے لے کر امامت کرتے ہیں. کیسی کیسی سخت ترین حالات علماء پر آئے, کیسے کیسے سخت ترین مصائب علماء پر آئے. کون کھڑا ہوا تھا اس وقت جبکہ اس ملک میں اکبر شاہی فتنہ آیا تھا؟ کون کھڑا ہوا تھا اس وقت جبکہ پورے دین کو تبدیل کیا جا رہا تھا؟ کون کھڑا ہوا تھا اس وقت جبکہ اکبر نے کہا تھا کہ ہم کو وہ اختیار حاصل ہے جو کسی پیغمبر کو حاصل ہوا کرتا تھا, ہم کو وہ اختیار حاصل ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا؟ کون تھا اس فتنے کے مقابلے میں آنے والا جبکہ اکبر نے تمام مذاہب سے چیزیں اکٹھا کر کے ایک معجون مرکب بنایا تھا اور اسلام کے نام پر اس کو پھیلانا چاہا تھا؟ کس نے جیل کی تنگ و تاریک کوٹریوں میں وقت گزارا تھا؟ بلاؤ ان لوگوں کو جو آج کہتے ہیں کہ علماء پیسے لے کر اور اجرت دے کر پڑھاتے ہیں اور یہ بدترین لوگ ہیں. بلاؤ ان کو اور پوچھو ان سے کہ کون تھا وہ شخص جس نے جہانگیر کے زمانے میں جیل کاٹی تھی؟ حضرت مجدد الفسانی اس امت ایک عالم تھا, ایک خانقاہ میں بیٹھنے والا درویش تھا, ایک ایسا شخص تھا جس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی یاد, اللہ تعالیٰ کا ذکر پیوست ہو چکا تھا. وہ شخص اس فتنے کے خلاف کھڑا ہوا, اس نے محنتیں کی تھی. اگر وہ شخص آگے نہ آتا تو قسم بخدا میں کہتا ہوں کہ اس وقت ہم اور آپ اصل دین کے اوپر باقی نہ رہتے. آج ہم اور آپ اس اسلام کو سینے سے لگا کر نہ زندہ رہتے. پورے ملک کی رائے کے خلاف, حکومت وقت کے خلاف, بادشاہ وقت کے خلاف اگر کسی نے عالم احتجاج بلند کیا, وہ عالم تھا, وہ ایک بزرگ انسان تھا, وہ ایک خانقاہ کا شیخ تھا, اس نے اس فتنے کا مقابلہ کیا, اس نے جیل کی تنگ و تاریک کوٹریوں میں وقت گزارا, اس کے فیضان صحبت سے جہانگیر بدلا, اس کے فیضان صحبت سے آنے والی نسلیں بدلی, یہاں تک کہ اکبر جیسے بے دین بادشاہ کے تخت کے اوپر وہ شخص آ کر بیٹھا جس کو اورنگزیب عالمگیر کہا جاتا ہے, جس نے 55 سال تک حکومت کی ہے. وہ شخص جس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اس نے ایسی بادشاہت کی کہ خلافت راشدہ کی یاد تازہ کر دی. وہ شخص جو ٹوپیاں سی کر گزر بسر کرتا تھا, وہ شخص جو قرآن مجید کی کتابت کر کے حلال روزی کما کر اپنا گزر بسر کیا کرتا تھا اور ایک پیسہ بھی خزانے سے بیت المال سے نہیں لیا کرتا تھا. وہ اورنگزیب عالمگیر جو رات کی تاریکیوں میں نکلتے تھے اور جا کر مزدور کی حیثیت سے گھروں کی درستی کا کام کرتے تھے, چھتوں کی درستی کا کام کرتے تھے, مزدور بن کے محنت کر کے اتنا بڑا بادشاہ وقت اپنی حلال روزی کا انتظام کرتا تھا. یہ صرف اور صرف حضرت مجدد الفسانی کی محنتوں کا نتیجہ. کیوں بھول گئے ان حقائق کو لوگ؟
کہ جب کبھی امت انحراف کا شکار ہوئی تو عالم سامنے آیا، اس نے مقابلہ کیا۔ جب خلق قرآن کا فتنہ امت میں پیدا ہوا تھا، بہت پہلے کی بات میں عرض کرتا ہوں، اس وقت بھی حکومت وقت سامنے تھی، بادشاہ وقت سامنے تھا، مسلمان شخص ہے، پوری اپنی سلطنت میں اس نے اعلان کروایا تھا کہ قرآن مجید اللہ کی مخلوق ہے، قرآن مجید خدا کا کلام نہیں ہے، قرآن مجید اللہ کی مخلوق ہے۔ یہ اعلان اپنی پوری سلطنت میں کروایا۔ امام احمد بن حنبل کے سامنے فتویٰ پیش کیا گیا کہ اس پر دستخط کر دیجئے کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ انہوں نے کہا میں دریائے دجلہ و فرات میں ڈوب کر مر جانا پسند کروں گا، لیکن ایسے غلط فتوے کے اوپر دستخط نہیں کروں گا۔ بادشاہ وقت نے ان کو قید کر دیا، روزانہ ان کو دربار میں لا کر کپڑے اتار کر 80 یا 100 کوڑے مارے جاتے تھے، ان کی پیٹھ سے خون بہتا تھا، اور سخت ترین مصیبت برداشت کرنے کے باوجود نماز کا وقت ہو جاتا تو اسی حالت میں نیت مان لیتے تھے، اسی حالت میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا ہے کہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جیل کی کال کوٹری میں ایسی سخت سزائیں دی گئی کہ اگر کسی ہاتھی کو بھی وہ سزا دی جاتی تو وہ ہاتھی بھی مر جاتا، لیکن انہوں نے برداشت کیا، انہوں نے غلط فتوے کے اوپر دستخط نہیں کیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حکومت وقت کے خلاف ایک معاملے میں کھڑے ہو گئے، ان کو بھی قید کر دیا گیا۔ ہم اور دنیا کے کروڑوں مسلمان جس شخص کی فقہ پر عمل کرتے ہیں، جس کے بتائے ہوئے مسائل کے اوپر عمل کرتے ہیں، حکومت سے وہ ٹکرا گئے۔ منصور نے ان کو جیل میں، بادشاہ نے جیل میں رکھا تھا، اتنے بڑے امام وقت کا جنازہ جیل سے اٹھائے، ان کو زہر دیا گیا تھا، جیل میں رکھتے ہوئے کھانے میں زہر ملا کر دے دیا گیا۔ جب ان کو احساس ہوا کہ مجھ کو زہر دیا گیا ہے تو سجدے میں گر گئے اور اس کی حالت میں ان کا انتقال ہوا۔ وہیں سے جنازہ اٹھا، وہیں سے ان کو قبرستان تک پہنچایا گیا۔ اللہ کے بندو، علماء کی تاریخ پڑھو، علماء کو اپنے سر کا تاج سمجھو، اور اس بات کو یاد رکھنا کہ علماء سے بے نیازی ظاہر کر کے تم اپنی عاقبت اور آخرت بگاڑنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرو گے۔ ساتھ کہتا ہوں میں، اور مجھے بہت درد ہے اس بات کا، اور میں بہت شدید اذیت کا اپنے اظہار کرتا ہوں، اور میں آپ کو اور آپ کے واسطے سے پورے شہر کے مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ یہ بات میرے لیے اور تمام علماء کے لیے انتہائی تکلیف دہ ہے کہ راستہ چلتا ہوا ایک عام شخص یہ کہنے لگ جائے کہ علماء غلط فتوے دیتے ہیں، یہ کہنے لگ جائے کہ مدرسوں کو چندہ مت دو، یہ لوگ ہم سے چندہ لے جاتے ہیں اور ہمارے خلاف فتویٰ دیتے ہیں، یہ کہنے لگ جائے لوگ کہ علماء جو تقریر کرتے ہیں وہ تقریر نہیں ہے، وہ گانا بجانا ہے۔ یہ ہمت اور جرأت مسلمانوں کے اندر آئے کہ وہ اپنے سروں کے تاج کو اپنے پیروں کی چوٹیاں بنائیں اور پھر تماشا دیکھا جائے اور لوگ تمسخر اور مذاق اڑاتے رہیں، اور اس کے بعد زبانوں کو یہ کہہ کے خاموش کیا جائے کہ اس سے امت میں انتشار ہوگا۔ کیا علماء کی توہین کرنے سے امت میں انتشار نہیں ہوگا؟ کیا علماء کی توہین کرنے کی وجہ سے خدا کا قہر نہیں اترے گا؟ کیا علماء کی اہانت کرنے کی وجہ سے اس امت میں فتنے نہیں برپا ہوں گے؟ کیا علماء کو اپنے آپ سے کاٹ دینے کے بعد یہ امت صراط مستقیم کے اوپر قائم رہ سکے گی؟ کیا علماء کے اوپر الزامات لگا کر ان سے عوام کو کاٹ دینے کے بعد آپ غلط اور گمراہ فرقوں کی زد سے اپنے آپ کو بچا پائیں گے؟ لوگ کھڑے ہوئے ہیں ایمان خریدنے کے لیے، قادیانی کھڑے ہوئے ہیں، فرقہ پرست طاقتیں کھڑی ہوئی ہیں، بی جے پی حکومت ضمیروں کا سودا کر رہی ہے، پورے ملک میں اقتدار کی لہر چل پڑی ہے، جا بجا مسلمان لڑکیاں ہندو لڑکوں کے جھانسے میں پھنس کر اقتدار کا شکار ہو رہی ہیں۔ 1.5 درجن خاندانوں نے دہلی میں اپنا اسلام پیش کیا، ہندو مذہب قبول کر لیا، ان کی تصویریں آ چکی ہیں، ان کے سارے واقعات ظاہر ہو چکے ہیں۔ تلنگانہ ریاست کے اکثر آبادیوں اور بستیوں میں عیسائی مشنریز کام کر رہی ہیں اور وہ لوگوں کے ایمان کا سودا کر رہی ہیں۔ ابھی قریب میں ہمارے ایک عالم مرید اپنے تبلیغی اور اصلاحی دورے سے واپس آئے، انہوں نے کہا کہ میں ان گاؤں ان بستیوں میں پہنچا ہوں جہاں عیسائی مشنریز کام کر رہی ہیں۔ یہ صورتحال ہے کہ صبح گرجا گھر میں مسلمان عورتوں کو، غریب عورتوں کو، 500,000 عورتیں ان کو لایا جاتا ہے اور وہ عیسائی مذہب کے مطابق عبادت کرتی ہیں اور وہاں گیت گاتی
آتی ہیں اس کے بعد ان کو 300 روپے دے دیے جاتے ہیں، وہ واپس چلی جاتی ہیں، روزانہ اسی طرح آ کر وہ اپنے ایمان کا سودا کرتی ہیں، 300 روپے کے عوض اپنا ایمان بیچ ڈالتی ہیں۔ یاد رکھنا، اگر علماء سے عوام کو کاٹو گے تو پھر ایمان کے سودے کیے جائیں گے، گمراہ فرقے لوگوں کو اپنی عزت میں لے لیں گے، گمراہ فرقے ان کو بہکا کر نہ جانے کہاں لے کر جائیں گے۔ جب جہالت عام ہو جائے گی، جب جاہل لوگ امام بن جائیں گے، جب ان سے فتوے پوچھے جائیں گے، جب ان کے فتووں کے اوپر عمل کیا جائے گا، تو حدیث میں فرمایا ضلوا فاضلوا، وہ تو خود گمراہ ہیں اور وہ قوم کو بھی گمراہ ہے، وہ لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے، وہ افراد کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو امام بنا لیں گے اور اس کے بعد انہیں سے فتوے پوچھے جائیں گے اور وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور امت کو بھی گمراہ کریں گے، قوم کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ صورتحال انتہائی تشویشناک ہے، یہ صورتحال انتہائی تشویشناک ہے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر میں یہ بھی عرض کروں کہ دارالعلوم دیوبند ہمارا سب سے بڑا مرکز علمی ہے، پوری دنیا میں اس کا اعتماد و وقار ہے۔ وہاں بیٹھنے والے علماء نہ خریدے جا سکتے ہیں، نہ ان کو ڈرایا اور دھمکایا جا سکتا ہے، ان کے ضمیروں کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی ہے۔ یہ ان علماء کی اولاد میں ہیں اور یہ ان اسلاف کے اخلاق ہیں جنہوں نے حکومت وقت کے زر و جواہر کو ٹھکرا کر اللہ کی شریعت کے حکم کو صاف صاف بیان کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کچی اور سوکھی روٹی کھا کر گزر بسر کر لیں گے لیکن کبھی دین و ایمان کا سودا نہیں کریں گے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ بات بہت غلط رخ پر جا رہی ہے، غیر شرعی باتیں بیان کی جا رہی ہیں، انبیاء علیہ السلام کی توہین ہو رہی ہے، اور عام لوگ، جاہل لوگ، بے پڑھے لکھے لوگ وہ مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر، وہ مسجدوں میں بیٹھ کر واعظ و تقریر میں یہ کہنا انہوں نے شروع کر دیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اتنا بڑا پیغمبر کریم اللہ، انہوں نے دعوت کا عمل ترک کر دیا، جس کے نتیجے میں 5,88,000 بنی اسرائیل کے لوگ گمراہ ہو گئے، صرف 12,000 لوگ راہ راست کے اوپر باقی رہے۔ یہ باتیں جب کہی جانے لگی، جب یہ کہا جانے لگا کہ اخلاص کے ساتھ کام کرو گے تو اللہ تم سے وہ کام لے گا جو اللہ نے نبیوں سے بھی نہیں لیا ہے، جو کھلی ہوئی بے ادبی ہے انبیاء علیہ السلام کی۔ جب یہ کہا جانے لگا کہ اجرت لے کر پڑھانے والے علماء سوء ہیں اور وہ ان سے پہلے زناکار اور بدکار لوگ جنت میں جائیں گے، جب یہ کہا جانے لگا کہ اس امت میں سب سے بڑا کام اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف دعوت کا کام ہے، خانقاہ کا کام، مدرسوں کا کام، مسجدوں کا کام، علماء کا کام، دینی تحریکوں کا کام، دینی جماعتوں کا کام، یہ سب 2 نمبر پر ہے، اس کی کوئی اہمیت اور افادیت نہیں ہے۔ جب یہ سب باتیں کہی جانے لگی تب دارالعلوم دیوبند نے بہت صبر اور برداشت کے بعد اور پوری تحقیق کے بعد ایک فتویٰ جاری کیا اور وہ فتویٰ بھیجا گیا، ملک میں جاری کیا گیا۔ تو صورتحال یہ ہے کہ لوگوں کی زبانیں دارالعلوم دیوبند کے خلاف کھلنے لگی، اور مجھے افسوس ہے کہ اسی شہر میں ایک عالم اور مفتی نے یہ بیان کیا، ایک عالم اور مفتی باہر سے آ کر یہ کہتا ہے کہ دارالعلوم دیوبند نے دباؤ میں فتویٰ دے دیا، سیاق و سباق سے عبارتوں کو الگ کر کے فتویٰ حاصل کیا گیا۔ یہ دارالعلوم دیوبند کے وقار و اعتبار کے اوپر ٹھپا لگا ہے اور یہ چیز کسی طرح قابل قبول نہیں ہے۔ دارالعلوم دیوبند مرکز علمی ہے ہمارا، اور وہاں سے ہماری رہنمائی ہوگی، ہم بھی کوئی غلطی کریں گے تو دیوبند اس پر نکیر کرے گا اور ہم کو وہ بات قبول کرنی ہوگی، کوئی دلیل نہیں، کوئی تعویل نہیں، کوئی توجیہ نہیں، جو بات ہمارے بڑے کہیں گے ہمیں قبول کرنا ہوگا۔ لیکن افسوس کہ یہ صورتحال بن گئی ہمارے شہر میں اور علاقوں کی بات نہیں کرتا، پورے ملک کی بات نہیں کرتا، ہمارے شہر میں یہ صورتحال بن گئی کہ لوگوں کی زبانیں دراز ہو گئی اور وہ دیوبند کے خلاف نہ جانے کیا کیا کہتے ہوئے پھر رہے ہیں، اور دیوبند کے وقار و اعتبار کے اوپر اور دیوبند کی جو عزت ہے اس کے اوپر سوالیہ نشان قائم کیا جا رہا ہے۔ یہ چیز کسی طرح برداشت نہیں کی جائے، اور یہ صورتحال ہو گئی کہ مسجد اختلاف اور نزاع کی جگہ بن گئی، مسجد میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ اللہ کے بندو، اللہ کے دین کی دعوت کا کام بہت اونچا کام ہے
اور تبلیغ کا کام، تبلیغی جماعت کا کام ہمارے بڑوں اور اکابر کا کام ہے۔ ہم تبلیغ کے ہیں اور تبلیغ ہماری ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ تبلیغی جماعت کے نام پر یا کسی دین کی دعوت کے نام پر مسجدوں کو کشتی اور دنگل بنا لیں اور اکھاڑا بنا لیں۔ یہ اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یہ بات کہ آپ ممبر پر بیٹھ کر بجائے دین کی دعوت کی بات کرنے کے عمارت کی بات کرنے لگ جائیں یا شورائی نظام کی بات کرنے لگ جائیں، آپ عمارت اور شورائی نظام کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ یہ علماء کا مسئلہ ہے، یہ اکابر کا مسئلہ ہے، ان کو حل کرنے دیجیے۔ آپ سیدھی سادی دعوت کے کام میں لگے رہیے، آپ اعمال میں لگیے، آپ بدگمانیوں سے بچیے، آپ غیبت سے بچیے، آپ علماء کی اہانت سے بچیے۔ کتنی بڑی بات علماء اور اکابر نے لکھی ہے کہ من ابغض عالما بدون عذر شرعی خیف علیہ الکفر، جو شخص کسی عالم سے بغیر عذر شرعی کے بغض رکھتا ہے اس کے اوپر کفر کا اندیشہ ہے۔ اندیشہ ہے اس بات کا کہ وہ کافر مرے گا، اندیشہ ہے اس بات کا کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا۔ جو عالم سے بغض رکھتا ہے، جو عالم کی اہانت کرتا ہے، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے عالم تھے، تبلیغی جماعت کے بانی، بزرگوں کے بزرگ، عالموں کے عالم، ہمارے سروں کے تاج حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا گنگوہی کی خدمت میں برس ان کی خانقاہ میں رہے ہیں۔ انہی کے خلیفہ مولانا خلیل احمد سہارنپوری سے یہ بیعت ہوئے تھے، انہی سے ان کو خلافت ملی تھی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو۔ اور وہ کہا کرتے تھے کہ یہ تبلیغی جماعت کی محنت میرے اکابر اور بزرگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ ہمارے مرشد کے گرم گرم آنسوؤں کا صدقہ ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس شخص کی خدمت میں برسوں برس رہے، وہ شخص کہتا تھا کہ سنو، جو شخص علماء کی توہین کرتا ہے جب اس کو قبر میں لٹایا جاتا ہے تو اللہ ایسے شخص کا چہرہ قبلہ سے پھیر دیتا ہے۔ اگر کسی کو یقین نہ آئے تو ایسے شخص کی قبر کھول کر دے۔ اللہ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو علماء کی بے عزتی کرتا ہو۔ من لم یحترم علماءنا، حدیث پاک میں فرمایا گیا جو علماء کی عزت نہیں کرتا، جو علماء کے وقار کو ملحوظ نہیں رکھتا، وہ ہماری جماعت سے تعلق نہیں رکھتا ہے، وہ ہماری جماعت سے تعلق رکھنے والا نہیں ہے، وہ اس ملت کا فرد نہیں ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ علماء کے وقار و احترام کو محفوظ رکھے، وہ عالموں کی خدمت میں حاضر ہو، وہ ان سے مسائل پوچھے۔ عالم موجود ہو تو ان کی موجودگی میں خود واضح بیان نہ کرے، عالم سے درخواست کرے کہ حضرت آپ موجود ہیں، آپ عالم ہیں، آپ مفتی ہیں، آپ کی موجودگی میں کچھ عرض کروں، یہ بہت ہی نامناسب بات ہے۔ آپ اللہ کے دین کی بات سنائیں، آپ انبیاء کے وارث ہیں، آپ کس وارث حضور کے وارث ممبر کے وارث ممبر پر بیٹھنے کے اہل ہیں۔ آپ نے برسوں برس قرآن و حدیث کی باریکیاں سمجھی ہیں، آپ نصیحت کیجیے، ہم آپ کے سامنے بیٹھتے ہیں۔ اکرام مسلم کی بات کی جا رہی ہے لیکن ہم کہاں اکرام مسلم کر پاتے؟ ہم تو علماء کو کہتے ہیں کہ آپ بیٹھ جائیے، ہم تقریر کریں، آپ سنیے، ہم تقریر کریں گے۔ میں کسی طبقے کی طرف داری نہیں کرتا اور میں کسی شخص کے بارے میں یا کسی طبقے کے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ وہ حق پر ہے یا نہ حق پر ہے، لیکن میں یہ صاف کہتا ہوں کہ کسی طبقے سے تعلق رکھنے والا ہو اگر وہ عالموں کی توہین کرتا ہے تو وہ بدترین مجرم، اللہ کی نگاہ میں مجرم ہے۔ بڑے بڑے علماء چیخ رہے ہیں کہ دیکھو نزاکت کو سمجھو، اس امت کو منتشر کیا جا رہا ہے، اس امت کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، سازشوں کو سمجھو۔ یہود و نصارہ ہم کو توڑنا چاہتے ہیں، یہود و نصارہ ہم کو علماء سے دور کرنا چاہتے ہیں، عوام کو اپنے نرخے میں لے جانا چاہتے ہیں، اس لیے سمجھو سازش کو۔ مولانا طارق جمیل مدثر العالی جیسا عظیم مبلغ وہ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ دیکھو علماء سے اپنا رابطہ مضبوط رکھو، اگر علماء سے بے نیازی ظاہر کرو گے تو دعوت کی یہ محنت آوارہ گردی بن جائے گی۔ یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں، خود مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ یاد رکھنا علم و ذکر کو اگر چھوڑ دو گے تو پھر یہ پوری تحریر ایک آوارہ گردی بن جائے گی۔ علم اور ذکر سے رابطہ رکھنا، علماء سے رابطہ رکھنا، علماء کی خدمت میں جانا۔ خود مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکابر علماء کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، دو زانوں گھنٹوں ان کے سامنے بیٹھتے تھے، مولانا حسین احمد مدنی کے سامنے بیٹھتے تھے، مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری کے سامنے بیٹھتے تھے، خاموش ایک
تلمیذ کی طرح، ایک شاگرد کی طرح، ایک مرید کی طرح بیٹھتے تھے، جو حضرت فرمائے اس سے سنتے تھے. کیا اخلاق تھے ان کے، کیا کردار تھا ان کا، علماء کی کیسی عزت و توقیر ان کے ذہن میں تھی. بھاگے بھاگے پہنچے تھے مفتی کفایت اللہ کے پاس جو مفتی اعظم تھے اس زمانے کے. جا کر کہا کہ مفتی صاحب مجھ کو بہت اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں اس جماعت میں کچھ ایسی چیزیں نہ آ جائیں جو بدعت کی ہو اور رسم کی ہو. آپ نگرانی کیجیے، آپ بہت بڑے عالم ہیں، آپ بہت بڑے مفتی ہیں، اللہ کے لیے آپ ہماری نگرانی کیجیے. کوئی غلط بات، کوئی قابل اعتراض بات ہو تو بتا دیجیے، ہم اس کو قبول کریں گے، ہم اپنی اصلاح کر لیں گے. آپ ہمارے بڑے ہیں، ہم آپ کے چھوٹے ہیں، آپ ہماری اصلاح کا فرض انجام دیجیے. یہ اس شخص کی حالت ہے جو خود بہت بڑا عالم تھا، جو خود بہت بڑا شیخ طریقت تھا، جو خود داعی دین تھا، سید المبلغین تھا. اس شخص کی یہ حالت ہے. اور آج کے جاہل طبقے کے لوگ یہ کہیں کہ ہم کو علماء کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آج ایسے لوگ جو جن کا دین کے علم سے کوئی دور کا تعلق نہیں ہے، وہ یہ کہیں کہ علماء کو جو کرنا ہے وہ کریں، ہم کو جو کرنا ہے وہ ہم کریں گے. گویا کہ مقابلہ آرائی کی بات آپ کرتے ہیں، علماء سے ٹکراؤ کی بات آپ کرتے ہیں. میں آج آپ سے بہت صاف صاف باتیں کہنا چاہتا ہوں اور کسی لاپ لپٹ کے بغیر کہنا چاہتا ہوں، اور حق گوئی اور بے باکی کی اس سنت پر عمل کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے علماء کا وتیرہ اور شعار رہا ہے. میں صاف کہنا چاہتا ہوں، وہ مجھے علم ہے اس بات کا، یہ کہ میرا یہ کہنا بہت سو کو پسند نہیں آئے گا، لیکن مجھے یقین ہے کہ میرے اللہ کو یہ ضرور پسند آئے گا. حق بات کہی جائے گی، چاہے وہ اپنوں کی لاپرواہی پر نکیر ہو یا غیروں کی طرف سے آنے والے سازشوں اور ان کی طرف سے آنے والے حالات کے اوپر، حالات کے مقابلے کی شکل میں ہو. حکومتوں سے ہم لڑ رہے ہیں، مسلم پرسنل لا بورڈ کے اکابر اور ذمہ داران دن رات کھڑے جا رہے ہیں. طلاق کے مسئلے پر، شریعت کے قوانین کے مسئلے پر سپریم کورٹ پہ ہم نے مقدمہ دائر کر رکھا ہے. حکومت وقت سے ہم لڑائی کر رہے ہیں کہ آپ شریعت میں مداخلت مت کیجیے، ہم برداشت نہیں کریں گے. تو کیا ہم اس کی اجازت اپنے لوگوں کو دے سکتے ہیں کہ وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر اللہ کی شریعت کو کینچی سے کترتے رہیں، وہ غلط باتیں بیان کریں، وہ قرآن و حدیث کی غلط تشریحات کریں، جو سمجھ میں آئے وہ مسئلہ بیان کر دیں؟ کیا اس کی اجازت دی جا سکتی ہے کہ علماء کو پابند کیا جائے کہ آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، آپ خاموش بیٹھ کر سنیے، ہم جو کہیں گے وہ آپ کو سننا ہوگا؟ اماموں کو ستایا جائے گا کہ اگر آپ تبلیغ میں وقت نہیں لگائیں گے تو آپ کو امامت سے ہٹا دیا جائے گا. علماء کے اوپر جبر کیا جائے گا کہ اگر آپ اس ترتیب پر نہیں آئیں گے تو ہم آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھیں گے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ دعوت و تبلیغ ضروری ہے، کل بھی ضروری تھی اور آج بھی ضروری ہے، لیکن یاد رکھنا کہ تبلیغی جماعت کا جو آج کا مروجہ نظام ہے، صرف یہ کہنا کہ یہی دعوت و تبلیغ ہے، صرف یہی اللہ کے دین کی دعوت ہے، یہ کسی طرح صحیح نہیں. ایک شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے، راستہ چلتے ہوئے کسی کو کہتا ہے آؤ بھائی نماز پڑھ لو، یہ بھی تبلیغ ہے. ایک شخص اپنے بچوں کو بلا کر کہتا ہے میرے بیٹو تم میری اولاد ہو، میں تمہیں جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہوں، اللہ کے لیے روزانہ فجر کی نماز کے بعد تلاوت کیا کرو، یہ بھی تبلیغ ہے. ایک شخص ایک غیر مسلم کے پاس جا کر کہتا ہے کہ جس راستے پر تم ہو، کفر کا راستہ، بت پرستی کا راستہ، اللہ تعالیٰ کو نہ ماننے کا راستہ، یہ راستہ کفر کا ہے، بغاوت کا ہے، سرکشی کا ہے، جہنم میں لے جانے والا ہے. اللہ کے لیے اللہ کو پہچانو، اللہ کی توحید پر آ جاؤ، یہ بھی دعوت ہے، یہ بھی تبلیغ ہے. بلکہ اصل تبلیغ کا لفظ تو اسی کے لیے ہے کہ ہم غیر مسلموں کو کہیں کہ تم اللہ کا دین قبول کرو، مسلمانوں کے درمیان تو اسلام کا کام ہوگا. تبلیغ تو غیر مسلموں کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت و تبلیغ کا کام کیا وہ کن لوگوں کے درمیان کیا؟ آپ نے تبلیغ کا کام کافروں کے درمیان انجام دیا. آپ نے ان کے درمیان اعلان کیا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں کہو لا الہ الا اللہ کامیاب ہو جاؤ گے. کافروں کو مخاطب کیا. آپ نے صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ کر کیا اعلان کیا تھا؟ الم نذیر العریان، میں کھلا اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا ہوں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اعلان فرمایا تھا جب آپ نے اپنے گھر میں لوگوں کو دعوت دی تھی، اپنے رشتے داروں کو بلایا تھا؟ جب قرآن کی آیت اتری تھی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریب کے خاندان کے لوگوں کو ڈراؤ، آپ نے دعوت دی، کافر رشتے داروں کو بلایا، دعوت کے بعد آپ نے دین کی بات کہی، تبلیغ کا فرض انجام دیا، سبوں نے ٹھکرا دیا۔ اکیلا ایک بچہ تھا جس نے آگے بڑھ کر کہا تھا او محمد ابن عبداللہ، کل تک ہم آپ کو محمد ابن عبداللہ کہتے تھے، آج سے آپ محمد رسول اللہ ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اسلام کی، ہم آپ کے ہاتھ پر ایمان قبول کرتے ہیں۔ اس بچے کا نام تھا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خاندان کے لوگوں میں سے انہی نے اسلام قبول کیا، باقی لوگ ٹھکرا کر چلے گئے۔ تبت یدا ابی لہب وتب کی تفسیر پڑھیے، صفا پہاڑی پر آپ نے اعلان فرمایا تھا، تبلیغ کی تھی تو ابو لہب چچا نے کنکر پھینکے تھے اور مارا تھا اور کہا تھا کہ تبت لک یا محمد الہذا جمعتنا، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں محمد، العیاذ باللہ، کیا تو نے یہ بکواس سنانے کے لیے ہم کو جمع کیا تھا؟ اللہ نے آسمانوں کے اوپر سے اپنے محبوب کی شان میں گستاخی کا جواب دیا اور کہا کہ او ابو لہب، محمد کے تو ہاتھ نہیں ٹوٹیں گے، وہ تو ہماری حفاظت میں ہیں، البتہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور تو تباہ ہو برباد ہو جائے۔ یہ جواب دیا گیا۔ تبلیغ کیا ہے علماء سے سمجھو، دعوت کیا ہے علماء سے سمجھو، علماء کی رہنمائی سے بے نیازی کا اظہار نہ کرو۔ علماء کا مقام بہت اونچا ہے، دنیا میں بھی ان کا مقام بہت اونچا ہے، آخرت میں بھی ان کا مقام بہت اونچا ہے۔ قرآن میں کہا گیا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، لوگوں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایمان والوں کے درجے بلند کرے گا اور اہل علم کے درجات بلند فرمائے گا۔ جنت میں اللہ تعالیٰ علماء کو بہت اونچے مقام پر رکھے گا۔ عبداللہ ابن عباس قرآن کا سب سے بڑا مفسر ہے، آؤ میں بتاؤں کہ انہوں نے کیا فرمایا۔ اس آیت کی تفسیر میں بیان فرمایا، ابن کثیر نے نقل کیا، فرمایا کہ جنت میں اللہ جنتیوں کو داخل کرے گا، عام جنتی بھی ہوں گے یعنی غیر عالم، اور عالم جنتی بھی ہوں گے۔ اللہ عالم جنتی اور غیر عالم جنتی کے درمیان قیامت کے دن 500-700 درجات کا فرق رکھے گا۔ عالم جنتی غیر عالم جنتی سے 700 درجے اوپر ہوگا۔ پھر فرمایا وَبَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ مَسِيرَةُ 500 عام، اور ہر دو درجوں کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہوگا۔ ہر دو درجوں کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہوگا۔ سوچو کہ عالم کس بلندی پر ہوگا جنت میں، عالم کا کیا مقام ہوگا جنت میں۔ حضور نے فرمایا علماء اسی طرح ہدایت کا چراغ ہے جس طرح آسمان کے اوپر ستارے ٹمٹماتے ہیں، ستاروں سے رہنمائی حاصل کی جاتی ہے خشکی میں بھی اور تری میں بھی، اسی طرح علماء سے رہنمائی حاصل کی جاتی ہے۔ اور جب یہ ستارے بجھ جائیں گے تو امت گمراہ ہو جائے گی، جب یہ ستارے بجھ جائیں گے امت کو ہدایت کا نور نہیں ملے گا۔ عالم کی عزت کرنا جانو، او اللہ کے بندو، علماء کا وقار پہچانو، علماء کی خدمت کو اپنا فرض سمجھو، علماء کی خدمت کی عظمت اپنے دل کے اندر پیدا کرو، ان سے رہنمائی حاصل کرو، ان سے پوچھو کہ کیا حق ہے اور کیا ناحق ہے، کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے، کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے۔ ایک عالم چاہے وہ کم درجے کا کیوں نہ ہو، اس کے پاس بیٹھنا اپنی آخرت کے لیے مفید سمجھو۔ سمجھ لو اس بات کو کہ عالم کے ساتھ بیٹھنا ہمارے لیے عبادت ہے، عالم کی زیارت ہمارے لیے عبادت ہے، عالم کی صحبت میں بیٹھنا ہمارے لیے آخرت کے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ یہ چیز اپنے اندر پیدا کرو۔ اور اس وقت امت جن حالات سے گزر رہی ہے اس میں امت کو متحد کرنے کی کوشش کرو۔ ایک شخص سے کہو کہ اللہ کے لیے انتشار کی کوئی بات مت کرو۔ امت بہت ٹوٹی ہوئی ہے، امت بہت بکھری ہوئی ہے، امت ویسے ہی تباہ حال ہے، امت ویسے ہی ماری جا رہی ہے۔ ملک شام میں پچھلے 5 سالوں سے پوری امت کے اوپر ایسے حالات ہوئے کہ لاکھوں لاکھ مسلمان شہید ہو چکے ہیں، 1 کروڑ مسلمان بے گھر کیے جا چکے ہیں۔ وہاں یہ حالت ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے شہید کر دیے گئے۔ ملک شام میں یہ صورتحال ہوتی ہے، آج بھی ہو رہا ہے کہ جمعہ کے دن مسجدوں میں ظالم آ جاتے ہیں، وہاں کے فوج کے لوگ آ جاتے ہیں اور وہ
مسجد میں موجود چھوٹے چھوٹے بچوں کو نکال کر لے کر جاتے ہیں، مسجد کے دروازے لاک کر دیے جاتے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو اپنے باپ کے ساتھ نماز پڑھنے آئے تھے ان کو پکڑ کر فوج کے لوگ لے جاتے ہیں، میدان میں مسجد کے سامنے کسی کھلی جگہ پر لے جاتے ہیں، انہی بچوں کے مکانات آس پاس ہیں، ان بچوں کو زمین پر لٹا کر ان کو چھریوں سے ذبح کیا جاتا ہے، گولی مار کر شہید نہیں کیا جاتا، ان کو چھری سے ذبح کیا جاتا ہے، ان کی مائیں دیکھ رہی ہیں اور تڑپ رہی ہیں، ان کی بہنیں دیکھ رہی ہیں اور چلا رہی ہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے، کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہے، کوئی ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والا نہیں ہے، لاکھوں لاکھ لوگ شہید ہو چکے ہیں، 1 کروڑ مسلمان بے گھر ہو چکے ہیں۔ سردیوں میں یہ حالت تھی وہاں کی ہماری بہنوں کی کہ وہ بہنیں جن کے گھر تباہ ہو چکے، جن کے پاس ایک لحاف بھی نہیں، ایک چادر بھی نہیں، شوہر شہید کر دیے گئے، ماں باپ شہید کر دیے گئے، کسی طرح ایک عورت بچ گئی، اس کا دودھ پیتا بچہ بچ گیا، وہ اپنے بچے کو سینے سے لگا کر نکلتی ہے اور اب بچے کو سردی سے بچانے کا کوئی انتظام اس کے پاس نہیں ہے۔ جب رات گہری ہونے لگ جاتی ہے، سردی پڑنے لگ جاتی ہے تو ماں ہوتی ہے، وہ اپنی مامتا سے مجبور ہو کر اپنے بچے کو سینے سے لگا کر آنکھیں منہ لیٹ جاتی ہے کہ میرا بچہ یا بچی سردی سے بچ جائے، مجھ کو تکلیف ہو جائے مگر میرا بچہ محفوظ رہ جائے۔ صبح ہوتے ہوتے جب سخت سردی ہو جاتی ہے اور وہ بچہ سخت سردی کی وجہ سے دم توڑ دیتا ہے، ماں بھی سخت سردی کی وجہ سے دم توڑ دیتی ہے اور صبح کے وقت ایسی شہید ماں اور بچوں کی لاشیں سڑکوں کے کنارے سے اٹھائی جاتی ہیں۔ او مسلمانوں، کیا یہ وقت اس کا ہے کہ تم اور مزید انتشار امت میں پیدا کرو؟ بجائے مظلوموں کی حمایت کے، بجائے مارے جانے والوں کے ساتھ ہمدردی کے، بجائے بے گھر کیے گئے مسلمانوں کو کے ساتھ اپنی رواداری اور محبت کا ثبوت دینے کے، ہم آپس میں لڑیں، ہم علماء کی غیبتیں کریں، ہم اپنے آپ کو اختلافات کے راستے پر لے کر چلے جائیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو مسئلہ بنا لیں، علماء کے کہنے کے باوجود مصالحت کے لیے تیار نہ ہو، علماء خدمت میں حاضر ہو کر درخواست کریں کہ امت کو انتشار سے بچا لو، اللہ کے لیے اپنے آپ کو تبلیغ کے راستے پر نہ لے جاؤ۔ سنایا جا رہا ہے کہ سنیے تبلیغی جماعتی کے عظیم عالم اور مبلغ مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آخری سفر میں لاہور میں جہاں ان کو تقریر کرتے ہوئے دل کا دورہ پڑا تھا اور اسی میں ان کا انتقال ہوا تھا، پاکستان میں وہ انتقال کر گئے، اس شخص نے اپنی آخری تقریر میں کہا تھا، پڑھو اٹھا کر کیسے خون کے آنسو اس شخص نے بہائے ہیں، کیا الفاظ اس شخص نے کہے۔ آخری تقریر مسلمانوں کے اتحاد پر کی تھی اور کہا تھا کہ جو امت پنے کو نقصان پہنچائے گا قسم خدا کی وہ جاہلیت کی موت مرے گا، قسم خدا کی جو شخص امت میں انتشار پیدا کرے گا وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ آخری پیغام مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیا تھا، وہ شخص جس کی ہڈیاں پگھل گئی تھی اللہ کے دین کی دعوت کے لیے، کیا سمجھو کہ تبلیغی جماعت کو تم ان سے سمجھو جن کی زندگیاں قربان ہو گئی، جنہوں نے اپنے خاندانوں کو قربان کر دیا، جنہوں نے اپنی اولاد کو قربان کر دیا، جنہوں نے اپنی زندگی کی آسائشوں کو قربان کر دیا۔ یہی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب ان کا انتقال ہوا لاہور میں، ان کا جنازہ مرکز نظام الدین پر لایا گیا، اس وقت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بیوہ یعنی مولانا یوسف کی والدہ حیات تھی، کمزور اور بوڑھی ہو چکی تھی، 20 سال سے بیوگی کی زندگی گزار رہی تھی۔ مولانا الیاس صاحب کی اہلیہ، ان کے اکلوتے بیٹے تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، خبر دی گئی کہ صاحبزادے کا انتقال ہو گیا۔ سوچو کہ اس بوڑھی عورت پر کیا گزری ہوگی، اس بوڑھی بیوہ ماں کے اوپر کیا گزری ہوگی، لیکن کیا حوصلہ تھا ان کا، کیا ہمت تھی اس باغیرت خاتون کی۔ جب جنازہ لا کر رکھا گیا، وہ لاٹھی ٹیکتی ہوئی آئی، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بیوہ مولانا یوسف کی ماں قریب آئی، ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، انہوں نے اپنے بیٹے یوسف کے چہرے سے کفن کی چادر ہٹائی، جھک کر اپنے بیٹے کی پیشانی کو چوما اور کہا کہ او بیٹا یوسف، جا تو اللہ کے یہاں جا کر آرام کر، تو نے زندگی میں آرام نہیں کیا۔ یہ اس پوری بیوہ ماں کے الفاظ ہیں جس کے دل کے اوپر سخت ترین صدمہ گزر رہا تھا، لیکن اللہ کے دین کے اس سپاہی کو اس طرح ماں نے رخصت کیا کہ جا بیٹا یوسف، اللہ کے یہاں جا کر اب تو آرام کرنا، زندگی میں تو نے آرام نہیں کیا۔ تبلیغ ان سے سمجھو لوگوں، تبلیغ کو تماشا نہ بناؤ، تبلیغ کو اپنی علانیت کے توسیع اور نشر و اشاعت کا ذریعہ نہ بناؤ۔
سمجھو ان سے جنہوں نے اپنی زندگیاں قربان کر دی ہیں۔ آخری تقریر میں مولانا یوسف نے اعلان کیا تھا، لوگوں امت کو نقصان نہ پہنچانا، امت بنے کو نقصان نہ پہنچانا، امت کی وحدت کو نقصان نہ پہنچانا۔ اگر کوئی امت میں تفریق کرے گا، امت کو بانٹے گا، قسم خدا کی وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ کیوں بھول گئے ہم اپنے بڑوں کی باتیں؟ کیوں ہم انتشار کے راستے پر جا رہے ہیں؟ کیوں ہم علماء کی باتوں کو ٹھکرا رہے ہیں؟ علماء جا جا کر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے بندو غیر شرعی باتوں سے برات کا اظہار کر دو، اپنے آپ کو اللہ کے دین کا پابند بنا کر رکھو، علماء کو اپنے سر کا تاج خیال کرو، ان سے رہنمائی حاصل کرو۔ تو کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنا کام کیجئے، ہم اپنا کام کریں۔ اللہ اکبر، یہ بے نیازی ہے آپ کی، اور یہ رویہ ہے آپ کا علماء کے ساتھ کہ آپ کو جو کرنا ہے سو آپ کیجئے، ہم کو جو کرنا ہوگا ہم کریں گے۔ یہ مطلب ہے کہ آپ کو علماء سے کوئی محبت نہیں ہے، آپ کو علماء کی کوئی قدر نہیں ہے، آپ علماء کی عظمت سے غافل ہو چکے، آپ علماء کے احترام کو ختم کرنے کے درپے ہو چکے۔ یہ چیز امت کو زبردست فتنوں میں مبتلا کر دے گی۔ میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے کہتا ہوں اور آپ کے واسطے سے پورے شہر کے مسلمانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے امت کو انتشار میں نہ مبتلا کرو۔ یہ ٹوٹی اور بکھری ہوئی امت ہے، یہ حالات سے گزرتی ہوئی امت ہے۔ ارتداد کے فتنے پھیل رہے ہیں، ہمارے دین کے اوپر نقب لگایا جا رہا ہے، لاکھوں لاکھ مسلمان پریشانی کے دور سے گزر رہے ہیں۔ حالات اتنے ابتر ہو چکے ہیں کہ مسجد اقصی کو کسی بھی وقت گرایا جا سکتا ہے، ہیکل سلیمانی وہاں تعمیر کیا جا سکتا ہے، پورا ڈھانچہ بنا کر یہودیوں نے رکھ رکھا ہے، پوری سازشیں تیار ہو چکی ہیں۔ پوری دنیا میں اس وقت امت انتشار کا اور امت ہلاکت کا شکار ہو رہی ہے۔ ایسے وقت میں مزید امت کو انتشار کے راستے پہ نہ ڈالو۔ اللہ کے لیے علماء جو انبیاء کے وارث ہیں ان کی قیادت کو تسلیم کرو، انہی کے پیچھے پیچھے چلو اور سمجھ لو کہ جو علماء کے ساتھ ہوگا، جو علماء کے اکثریت کے ساتھ ہوگا، جو علماء کی رائے کا احترام کرے گا، جو علماء کی خدمات کا احترام کرے گا، اللہ اسی شخص کو دنیا میں فتنوں سے محفوظ رکھے گا اور آخرت میں بھی اللہ اسی شخص کی آخرت کو، اسی کی عاقبت کو محمود فرمائے گا۔ میں آپ سے بھی اور تمام مسلمانوں سے اس بات کی اپیل کرتا ہوں کہ اس طرف بھرپور توجہ، اللہ کرے کہ یہ باتیں خیر کا سبب بنے، اور جن باتوں پر نکیر کی جا رہی ہے اور صرف شریعت کے ضابطوں کی وجہ سے نکیر کی جا رہی ہے، کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے، کوئی اس میں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم صرف شریعت کے تحفظ کے خادم کی حیثیت سے کہہ رہے ہیں کہ شریعت میں انحراف اور غلو اور تحریف برداشت نہیں کی جائے گی۔ اللہ کرے کہ تمام لوگ تبلیغی جماعت سے جڑے ہوئے ہمارے تمام بھائی، ہمارے تمام مخلصین اس بات کو دل سے قبول کریں، علماء کا احترام کریں، اور تمام وہ لوگ بھی جو اس تحریک سے نہیں جڑے ہوئے ہیں، مسلمان ہیں، وہ بھی علماء کی قیادت کو تسلیم کریں، ان پر اعتماد کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ ایک بہت ضروری اعلان آخر میں یہ بھی کرنا ہے کہ ہم لوگ مصالحت کی کوششیں کر رہے ہیں، سارے شہر کے علماء کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح اختلاف مٹ جائے، لوگ راہ راست پر آ جائیں، غیر شرعی باتوں سے برات کا اظہار ہو جائے۔ اور آج اس کی بہت ہی اہم میٹنگ شہر کے اکابر علماء کی رکھی گئی ہے مغرب کی نماز کے بعد۔ آپ تمام حضرات آج خوب صدقہ کریں، دعائیں مانگیں، 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ اس مشورتی نشست میں خیر مقدر کر دے، اور کوئی ایسی بات سامنے آ جائے جس سے امت انتشار سے بچ جائے، جس کی وجہ سے غیر شرعی باتوں پر روک لگ جائے، اور جس کی وجہ سے جو تفریق ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے۔ سب مل جل کر بھائی بن کر رہیں اور دین کی دعوت اور خدمت میں لگ کر اپنی آخرت کو بنا سکیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جس مسجد میں آپ جمع ہیں، یہ مسجد تعمیر کے مرحلے سے گزر رہی ہے، آپ تمام حضرات اپنا دینی فریضہ سمجھ کر اس مسجد کی تعمیر میں، اس کی ضروریات کی تکمیل میں حصہ لیں۔ ہم جتنا اللہ کے گھر کے لیے خرچ کریں گے، اللہ اتنے ہی زیادہ ہمیں برکتوں اور نعمتوں سے نوازے گا۔ دعا سے پہلے یہاں چندہ بھی ہوگا اور باہر رضاکار حضرات بھی موجود رہیں گے۔ آپ حضرات ضرور اس مسجد کا
خوب تعاون کریں، اس نیت سے تعاون کر دیں کہ اللہ اس تعاون کی برکت سے امت میں خیر پیدا کر دے، اور کی جانے والی کوششوں کو اللہ قبول فرما کر مؤثر فرما دے۔ جو باتیں میں نے کہی ہیں اگر اس میں کوئی شر کا حصہ ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، اور جو خیر کا حصہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔